بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، پیارے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھی خوش بختی کا سامان مہیا کرتے ہیں، لیکن تعریف و توصیف کے معاملے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ رواج ابھی بن نہیں سکا اور ہم نے اس کے بارے میں غور نہیں کیا کہ تعریف و توصیف بھی واجب ہے، کہیں واجب نہیں ہے تو بھی کی جانی چاہیے تاکہ انسانوں کے درمیان ہم آہنگی اور ایک یونٹی پیدا ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں آدمی کے چلے جانے کے بعد اس کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر آپ لاہور کے سب سے بڑے قبرستان میانی صاحب میں جا کر دیکھیں تو بہت سے کتبے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کے اوپر مرحوم کا نام، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات لکھی ہوگی اور پھر اس کے ساتھ توصیفی کلمات بھی ہوں گے۔ اب وہ بیچارہ باہر نکل کر تو نہیں دیکھ سکتا کہ کتبے پر کیا لکھا ہے، یہ تو اس کے کام نہیں آیا۔ بہتر یہی تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی کچھ تعریف و توصیف ہو جائے تو اس کو کچھ سہارا ہو، اس کو پتہ چلے کہ میرے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت محبت عطا کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی آئے، کچھ صحابی وہاں پہلے سے تھے۔ نئے آنے والوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے صحابی ہیں یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اور یہ مجھے اچھے لگتے ہیں، میں ان سے زیادہ متعارف تو نہیں ہوں لیکن یہ بہت دل والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے ان سے یہ بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو نہیں کہی تھی۔ کہنے لگے فوراً جائیے، ان کے پیچھے اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے یہ کہیے، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، مجھے پیارے لگتے ہیں۔ تو وہ ان کے پیچھے بھاگے اور جا کے کہا کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ظاہر ہے محبت کا جواب محبت سے دیا ہوگا۔ ہمارے ہاں کچھ محبت کی کمی ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے، میرے خیال میں ہمارے دلوں میں تو کافی محبت ہے۔ ہمارے لوک گیت اور لوک داستانیں بتاتے ہیں ہم بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن زبان سے اظہار نہیں کر پاتے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اور تعریف اور توصیف کا اظہار بے اختیار، بے ساختہ ہونا چاہیے۔ کتابوں کی رونمائی ہوتی ہے، تعریف و توصیف کی جاتی ہے، مصنف کی، کتاب کی، وہ ایک طرح سے زبردستی کی تعریف ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، وہ بھی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے کسی نے کتاب لکھی ہے، جیسے کہ وہ صاحب اولاد ہوا ہے تو جو صاحب اولاد ہو اس کے گھر جا کر بدائی تو دینی پڑتی ہے، اور بعض اوقات تو یہ تعریف و توصیف آپ کا سہارا بھی بنتی ہے، آپ کی مدد بھی کرتی ہے، آپ کو محفوظ بھی رکھتی ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ ہمارے ایک پروفیسر تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے، دیکھو جب آپ ہوٹل میں جائیں یا ریسٹورنٹ میں جائیں اور کھانا کھائیں اور آپ کسی وجہ سے ناراض ہوں تو آپ بلا کر ہوٹل کے مینیجر کو جو چاہے کہہ لیں، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے۔ ریسٹورنٹ کے مالک کو بلا کر اس کو ذلیل و خوار کر لیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن خدا کے واسطے کبھی بیرے کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیے گا، کیونکہ اگر آپ بیرے سے سختی سے پیش آئیں گے تو اس کا نتیجہ برا، خطرناک نکل سکتا ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ میں نے دیکھا یہاں ایک بڑے ہوٹل میں دو بیرے اپنی اپنی تھالی لیے چوکھٹ کے ساتھ لگے کھڑے تھے اور ایک صاحب بڑے جنٹل مین کھانا کھا رہے تھے۔ ایک بیرے نے دوسرے بیرے کو بلا کر کہا، وہ دیکھو کھا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں لگا۔ تعریف و توصیف اس اعتبار سے فائدے والی چیز بھی ہے، ہمارے ہاں البتہ اس کی بہت کمی ہے، جس کی طرف میرا خیال ہے توجہ دی جانی چاہیے۔ دکاندار کے اور گاہک کے درمیان شکریہ کا جو چلن ہے وہ نہیں ہے۔ جب آپ پیٹرول لیتے ہیں تو اس لڑکے سے جس نے آپ کو پیٹرول ڈالا ہے کبھی آپ نے شکریہ نہیں کہا، اس لیے کہ آپ بڑے آدمی ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے شکریہ ادا کرنے کی، کیونکہ ہمارے یہاں پر بڑے عرصے سے حکمرانی رہی ہے، بڑے بادشاہوں کی، پھر کمپنی بہادر کی، اور ہم نے یہ طریقہ کار اور چال چلن سیکھا ہی انہی سے ہے۔ شکریہ ادا کرنے سے انسان کی روح پر، اس کے وجود پر، اس کی شخصیت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے استادوں نے سکھایا ہی نہیں، ان کو تھینک یو کہنا سکھایا ہی نہیں گیا۔ اگر بتایا جاتا تو ہم یقیناً اس کا پالن کرتے۔ جو ہمارے پروفیسر تھے، جن کا میں نے ذکر کیا، وہ پروفیسر نہیں تھے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یعنی استاد مکرم تھے، یعنی پروفیسر کے اوپر کی ڈگری تھی۔ وہ تشریف اس لیے لائے تھے کہ سٹاف روم میں پروفیسر حضرات سے ملیں اور زندگی آمیز چیزوں سے روشناس کرائیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ انسانوں کی بات ہے، جب کبھی پودا بھی زمین سے اکھاڑو تو پہلے اس سے اجازت لو، میں تمہیں اکھاڑنے لگا ہوں،
اور میں تمہارا بڑا احترام کرتا ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں اکھاڑوں گا، تمہیں اپنے استعمال میں لاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں بھی تمہارے کام آؤں گا۔ میں جب مٹ جاؤں گا، میں جب کھاد بن جاؤں گا تو تیری نسل کے کام آؤں گا۔ یہ بڑے لوگوں کی بات ہے، تو ہمیشہ اس سے اجازت لے کر اس سے محبت کی بات کر کے اکھاڑو، اور پھر فرماتے تھے کہ اس سے ہمیشہ اونچی آواز میں بات کرو تاکہ اوروں کو بھی سنائی دے کہ آپ اس کے شکر گزار ہو رہے ہیں، اسے اکھاڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا سر، کبھی میں نے تو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ لیکن کبھی کبھی جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو ہمارے معاشرے میں، ہماری معاشرت میں بھی کبھی کبھی ایسے آدمی مل جاتے ہیں جن کے اندر تشکر کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں یہ بات بتائی جائے تو ہم کریں گے، جیسے ہمیں السلام علیکم کہنا بتایا گیا ہے، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں۔ میں صبح سیر کرنے جاتا ہوں تو آدمی سلام کیے بغیر ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتے ہیں، ورنہ آپ جا کر دیکھیں فرانس میں خاص طور پر جانتے نہیں ہیں ایک دوسرے کو، لیکن کہتے چلے جاتے ہیں، بدستور بڑی محبت، بڑی دلجمی کے ساتھ کہتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا بوجھ ہے یا کوئی اس کے اوپر اندر جیلسی ہے یا کوئی جھگڑا ہے۔ ہمارے اندر ایک بات البتہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایک اعلیٰ مرتبے کا سمجھتا ہے کہ میں کسی کا شکریہ کیوں ادا کروں۔ مثلاً آپ سڑک سے گزر رہے ہیں تو سڑک پر سے گزرتے ہوئے خاکروب جو ہے وہ جھاڑو دے رہا ہے۔ خاکروب عام طور پر اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ جھاڑو روک لیتا ہے اور آپ گزر جاتے ہیں، تو آپ کبھی اس کو شکریہ مہربانی نہیں کہتے ہیں۔ مجھے وہ اپنے استاد ماسترو یاد آ رہے ہیں کہ کئی دفعہ چھٹی کے دن یا جب آدھی چھٹی ہوتی تھی یونیورسٹی میں تو ہم پروفیسر ان سے درخواست کرتے تھے کہ آپ ہم کو ساتھ لے کر چلیں اور ہم آپ کے ساتھ گھومنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے اندر سے لے کر گزرتے، ایک نالا آتا تھا، اس کے اوپر کوئی 15-20 فٹ لمبا پل ہوگا پرانی وضع کا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے شمالی علاقوں میں۔ تو جب ہم اس کے اوپر سے گزرے باتیں کرتے ہوئے، اٹکیلیاں کرتے ہوئے، گپیں کرتے ہوئے، تو ماسترو بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم گزر چکے اس پل پر سے تو وہ گھومے، کہنے لگے بہت بہت شکریہ، پل کا شکریہ ادا کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جب بھی کبھی پل پر سے گزرتے تھے یا کسی ایسی مشکل گھاٹی سے تو اس کا شکریہ ضرور ادا کرتے تھے۔ میں اس سے گزرا ہوں تو ان کی محبت کا یہ پہلو بہت خوبصورت ہوتا تھا کہ جب وہ پلٹتے تھے ہاتھ اٹھاتے شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور ہم ان سے سیکھتے رہتے تھے کہ شکریہ ادا کرنے کے لیے کیسے کیسے رموز ہیں اور اس کے کتنے کتنے زاویے ہیں اور کیسے کیسے ان کے پہلو ہیں۔ میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بدقسمتی سے بتایا نہیں گیا، سکھایا نہیں گیا، ورنہ ہم کافی اچھے لوگ ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہوں، ہم میں کافی خوبیاں ہیں۔ کہا جاتا ہے سسٹم میں خرابی ہے، سسٹم میں خرابی نہیں ہے، سسٹم میں بے خیالی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کا تہیہ کر لیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لڑکیاں تو شکریہ ادا کرتی ہیں، اپنی سہیلیوں کا شکریہ ادا کرتی ہیں یا نوکروں کا بھی کرتی ہیں۔ میں بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ سب میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔